جرائم اور نظام انصاف، چونکہ میرا موضوع خاص ہے تو آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان اور امریکہ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میری نظر بھی اس میں رہتی ہے. پہلے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا سیفٹی جو ہے نا وہ اتنی نہیں تھی. میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے آبویسلی امریکہ میں تو بہت بہتر ہے اور وہاں پہ بھی چلے، لیکن جب آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، پولیسنگ کی بات کرتے ہیں، جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں، ایکویلٹی ان سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، چیلنجز انسانیت کے جہاں پہ بھی ہیں وہ سیم ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اور جو ادارے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لا نے جو ہے نا میچورٹی اختیار کی ہے کہ نہیں، اور لا کا جو پروسیس ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی میچورٹی جو ہے نا وہ کس لیول پہ ہے. تو آبویسلی وہاں پہ میچورٹی جو ہے نا وہ بہت رہی ہے. اس کی ایک گفتگو میں ایک اور ایڈیشن کرتے ہیں، اور یہ سوال میرا اکثر لوگوں سے ہوتا ہے یا ماہرین سے ہوتا ہے کہ انصاف کی جو پہلی دہلیز ہے پولیسنگ ہے، لائرس کمیونٹی ہے یا جوڈیشری، آپ کیا کہیں؟ پولیس کو آپ کہیں گے کیونکہ سب سے پہلے جب کچھ بھی ہوتا ہے تو پولیس سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جوڈیشری آئی، پھر لائر جو ہے وہ آتے ہیں کیونکہ کیس آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ پولیسنگ کا جو نظام ہے نا اس میں بہتری آئی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے آنے سے، لیکن ابھی بھی بہت کام باقی ہے. پھر جو لا کا جو ہے نا وہ چینج ہونا چاہیے، وہ بھی اوور ٹائم ہونا چاہیے. یہاں پہ ابھی پارلیمنٹ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوئی ہے کہ وہ لا کو ساتھ ساتھ ماڈیفائی کرے. پولیس کی جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ بھی پولیس کی اتھارٹیز کا پرابلم ہے، تو بہت سیریس پرابلم ہے، خاص طور پر ریسزم سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں. تو یہاں پہ جو پولیس کی زیادہ جو ہے نا وہ پروسیس کا پرابلم ہے کہ اگر آپ پولیس کے تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلی بات تو یہ کہ جانا پڑتا ہے، دوسری یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی مینیپولیشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو امید نہیں ہوتی، تو وہ امید جو ہے نا وہ باہر ہونی چاہیے. وہ پولیس پر کام کرنے کی سخت بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک سفارتی معاملہ ہے، لیکن بطور شہری آپ کیا کہیں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، اور چھوٹے موٹے اختلاف بھی اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو؟ میری نظر میں سوسائٹیز تو آبویسلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، خاص طور پر ویسٹرن سوسائٹی اس کا نظام جو بھی ہے تو اس میں فرق بھی ہے. لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں اور آج کے حالات میں بھی دیکھیں تو ہسٹوریکلی تو پاکستان اور امریکہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ رہے، لیکن کوآپریشن بھی ہمیشہ رہے. ابھی جو ہے نا میری آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈاؤن ٹرن ہے، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو ایک یہاں پہ ایک سینس یہ ہے کہ اب وہ معاملات ویسے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو گہرائی میں دیکھیں تو امریکہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے جیوگرافیکلی اور اس کی کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور برِ صغیر میں جو اس کی پوزیشن ہے اور چائنا کے ساتھ جو اس کا لنک ہے اور ایسٹ ویسٹ جو لنک ہے، اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے کہ امریکہ کے لیے بھی اس کے ساتھ انگیج رہنا بہت بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے لیے بھی جو ہے نا اگر آپ چائنا کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اگر آپ رشیا کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، تو امریکہ آبویسلی اس وقت ورلڈ لیول پہ ایک پاور ہے، سپر پاور ہے، تو ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے. تو میری نظر میں جو فاؤنڈیشن ہے اس وقت بھی، جیسے افغانستان کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ بھی جو ابھی ہو رہا ہے، تو فاؤنڈیشن اس کی اسٹرانگ ہے. لیکن پولیٹیکل لیول پہ زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہے، ویزیبلٹی اس کی زیادہ ضروری ہے، سوسائٹی ٹو سوسائٹی کنیکشن جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، اور انڈرسٹینڈنگ زیادہ ضروری ہے دونوں سائڈس کے کنسرنس کی. تو اس پہ کام ہونا ہے. امریکہ میں پاکستان کی جو امیج یا جو شناخت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے، اور کس طرح کے لوگوں کو آپس میں انٹریکشن کرنی چاہیے؟ یہ بہت کریٹیکل رول ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ. معاشرے کو جو اس وقت، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، معاشرے کو اگر سامنے لانا ہے اس کی اچھائیاں اور برائیاں، اور اس کو ایون تبدیل کرنے کے لیے ایک راستے پہ ڈالنا ہے، تو اس وقت میڈیا ہی اس کا سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے، دونوں سائڈ پہ، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی.
اب یہ ہے کہ دونوں سوسائٹیز کو، امریکن سوسائٹی ہے، پاکستانی سوسائٹی، اگر ان کو قریب لانا ہے تو میڈیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ان کے اندر سملیرٹیز کیا ہیں اور ان کے اندر اختلاف کیا ہے اور کس طرح اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح سے میڈیا جو ہے نا بہت ہی کریٹیکل رول پلے کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس رائٹ لوگ، رائٹ ایٹیٹیوڈ ہو ان کا، ٹھیک ہے، رائٹ فوکس ہو، ریلیجن کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہیں، پالیٹکس کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کی جو اپرچونیٹی ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، سوسائٹی کی جو مجبوریاں ہیں دونوں سائڈ میں اس کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہیں. اسد صاحب ہوتا تو ایسا ہے کہ لوگ سفارش کر کے یا کسی کے ساتھ اپنے لنکس کو یوز کر کے، میڈیا پرسنس میں بھی ایسا ہے کہ وہ فارن کنٹریز میں وزٹ پر چلے جاتے ہیں، کام پر ان کا فوکس نہیں ہوتا. تو جو اصل میرٹ ہے پاکستان کی ریکگنیشن یا آئیڈینٹیفیکیشن کا میٹر ہے اس میں رائٹ لوگوں کو نہیں سلیکٹ کیا جاتا. تو کیا ایسا پروسیس ہو کہ رائٹ لوگ انٹریکشن کریں؟ دیکھیں اگر یہ نہیں ہوا نا، اس وقت 70 سال ہو گئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک میچور لیول پہ نہیں پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مختلف میڈیا کو انکلوڈ کر کے پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، ایون ڈیفینس میں ہم نے رائٹ لوگوں کو اس میں نہیں کیا، تو تبھی تو ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں. تو وہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اور ان کو جو رائٹ پوزیشن پہ لے کے جانا ہے اور رائٹ اپرچونیٹیز پہ لے کے جانا ہے، یہ بہت کریٹیکل ہے. اگر آپ غلط لوگوں کو بھیجیں گے تو وہ وہاں پہ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، بڑی بڑی اسپلیش ہوں گی، تو واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ جمع تبریک اینڈ میں تو پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملے گا نا. تو آپ کو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوالیفائڈ لوگ، صحیح فوکس والے لوگ، تڑپ رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ آگے آئیں اور وہ اس چیز کو صحیح طرح سے لیں اور اس چیز کو پھر آگے بڑھا کر دونوں سوسائٹیز کو اکٹھا کریں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ملک آصف صاحب جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی اور فکر اقبال کو، اسلامی تعلیمات کو مسلم نالج سیکر آرگنائزیشن کے ذریعے وہاں کے لوگوں تک متعارف کرایا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیجیے گا. عفت روڈ کو ریس پر رائٹ سے اللہ حافظ.